لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات بر محمد. اس میں گڑبڑ جو ہوئی ہے آپ سے اعتراض نہیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. اسپیکر وہاں رکھا ہے تو وہاں سے آنے میں ٹائم لگتا ہے. ایک آدھ کل یہاں رکھ دیجئے گا تب آواز صحیح ہوگی. صلوات بر محمد. جب اسپیکر دور ہوگا تو میں بولوں گا، آواز وہاں جائے گی، وہاں سے پلٹ کے آئے گی. ابھی آپ باہر نہ چلے جائیے درگاہ کے، بہترین آواز ہے. تو بس ایک گڑبڑ ہے، یا یہاں ہاؤس کے پاس یا یہاں ایک اسپیکر رکھ دیں گے، سب صحیح ہو جائے گا کل انشاءاللہ. صلوات بر محمد. تو یہ آیہ کریمہ یہ کچھ ٹھیک ہے کیا؟ جس کی تلاوت کی گئی ہے حضرت حق جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں بٹو مت یا تفرقہ نہ ڈالو. یہ ہے تو قرآن کی آیت، مگر اس آیہ کریمہ کو امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں بحیثیت وصیت کوٹ کیا ہے. اس آیت کو ایک بہت تفصیلی وصیت نامہ ہے امیر المومنین کا. دیکھیے، وصیت کے بارے میں جب آپ قرآن پڑھیے گا تو بڑی تاکید ہے. حکم بھی ہے کہ، بلکہ آیت پڑھ دوں: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں کسی کو موت آنے لگے، ان ترک خیران، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہا ہو تو کیا لکھ دیا گیا؟ الوصیہ. اپنے بعد والوں کے لیے وصیت کر کے جاؤ. للاقربین، قرابت داروں کے لیے، والدین کے لیے وصیت کر کے جاؤ. تو وصیت کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ وصیت کرنا واجب نہیں ہے، لیکن انتہائی تاکیدی مستحب ضرور ہے. تو جب اتنی تاکید ہے وصیت کی، رسول اللہ نے بھی وصیت کی ہے. اسی وصیت میں ایک وصیت یہ بھی ہے: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. سب نے وصیت کی، ہمارے علماء نے وصیت کی ہے، رسول اللہ نے وصیت کی ہے. تو کیا امیر المومنین سلام اللہ علیہ وصیت نہیں کریں گے؟ تو وصیتیں کئی طرح کی ہیں. کچھ وصیتیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی زبانی ہیں. مثلا اسبغ ابن نباتہ آ گئے، ان سے کچھ فرما دیا. کبھی محمد حنفیہ آ گئے، ان سے کچھ فرما دیا. کبھی حضرت عباس کو بلایا،
ان سے الگ اسپیشل وصیت کی، بنیّ اذا دخلت الشریعہ فإیاک ان تشرب الماء وأخوک الحسین عطشانا، خبردار بیٹا اگر فرات میں جانا تو پانی نہ پینا جبکہ تمہارا بھائی پیاسا ہو۔ تو یہ الگ الگ وصیتیں، کبھی امام حسن و حسین کو بلا لیا، ان سے زبانی وصیت کی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم سے نفرت کرتے رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ تو بہت طرح کی وصیتیں امام کی ہیں۔ یہ وصیت جس میں اس آیت کو حضرت نے کوٹ کیا ہے، یہ وصیت امام کی تحریری ہے، صلوات بر محمد لکھی ہوئی۔ اچھا ایک چیز اور سنا دوں میں، یا چلیے ابھی پہلے میں وصیت اسٹارٹ کر دوں پھر آتا ہوں۔ وصیت تو لمبی ہے لیکن اسی آیت پر آ کے رکوں گا۔ فرماتے ہیں اوصی کا یا حسن، سب سے بڑے بیٹے امام حسن ہے تو ان کا نام آئے گا، میں وصیت کرتا ہوں تم کو اے حسن، وجمیع اہل بیتی، اور وصیت کرتا ہوں میں اپنے سارے گھر والوں کو، وولدی، اور وصیت کرتا ہوں میں اپنے سارے بچوں کو۔ اب اس میں امام نے ہم کو آپ کو شامل کیا، ومن بلغہ کتابی، اور وصیت کرتا ہوں میں ہر اس شخص کو جس تک میری تحریر پہنچے۔ تو اس کا مطلب کہ اب یہ وصیت خالی گھر والوں سے نہیں، بچوں سے نہیں، اصحاب سے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر شیعہ سے امام کی وصیت ہے۔ یہ تو ہو گئی بات، اب کیا ہے وہ ابھی آتا ہوں۔ مولا میرا نام وصی حسن ہے، اگر نہیں معلوم ہو کسی کو تو بتا دو۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا مسئلہ، تو انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ بھائی میں مر جاؤں تو میرا 40واں فلاں سے پڑھوا لینا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، وہ فلاں کافی دور رہتے تھے مثلا، اب وہ فلائٹ کا ٹکٹ اور یہ اور وہ، اچھا دیہات کا 40واں کافی مہنگا بھی ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ، پورے علاقے کو آنا اور کھانا۔ ہم نے کہا یار یہ سب تو ہے ہی، اب چلو دے 20,000 کا ٹکٹ فلائٹ کا کرواؤ، تو میں نے کہا چھوڑو لوکل پڑھوا لیتے ہیں۔ تو وہ اپنا وہیں گاؤں کا ہی ایک صاحب تھے، ان سے ہم نے کہا یار پڑھ دو تم ہی، مجلس ہو گئی۔ یہ بات پبلک میں مشہور ہو گئی کہ ابا نے وصیت کی تھی فلاں جناب سے پڑھوانے کی، اور انہوں نے وصیت پہ عمل۔ کچھ دنوں کے بعد میرے گاؤں میں ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، وہ بھی ہماری طرح کا نکلا لڑکا ان کا۔ اس نے کہا یار وصی حسن کس سے کہنے جائیں، تم ہی پڑھ دو۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پڑھ دیں گے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے والد کا 40واں کون پڑھے گا؟ تو کہنے لگا اپنے گاؤں کے ہیں مولانا وصی حسن سے کہہ دیا ہے۔ تو اس نے کہا کیا؟ وصی حسن سے کہہ دیا ہے؟ ہمیں وہ ممبر پہ بیٹھنے کے لائق ہیں، اس سے پڑھواؤ گے مجلس؟ کہلے کیا ہوا؟ کہلے ہمیں جو باپ کی وصیت پہ عمل نہ کرے وہ ممبر پہ بیٹھنے کے لائق ہے۔ یہ سماج کا مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم اپنے باپ کی وصیت پہ عمل نہ کریں تو سماج کا آدمی انگلی اٹھا دے گا، یہ ممبر پہ جانے کے لائق نہیں ہے، اس نے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل نہیں کیا۔ آپ بتائیے باپ بڑا ہے یا مولا؟ بولیے صلوات بر محمد وآلہ۔ اچھا میں نے مڑ کے ادھر دیکھا تو اعظم صاحب دکھائی نہیں دیے کہ پوچھ لیتا بھیا فاتحہ پڑھوانا ہے کہ نہیں پڑھوانا ہے؟ تو رک جائیے نہیں بھول جاؤں گا بعد میں۔ سریہ بیگم بنت ابو الحسن صاحب مرحوم، ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد صلوات بر محمد وآل. اچھا ایک بات اور مشہور ہے، آپ نے سب نے سنا ہوگا، نبی نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو اس اعتبار سے بھی آپ کو ہم کو مولا کی وصیت پر غور کرنا چاہیے. تو اب یہ بات ہو گئی کہ وصیت از دا موسٹ امپورٹنٹ میٹر، یہ تو بات ہو گئی. اب وصیت شروع کہاں سے کی ہے؟ دیکھیے ہم بھی مجلسیں پڑھتے ہیں، آپ بھی ماشاء اللہ نظامت وغیرہ کرتے ہیں، سمجھ گئے آپ، تو شعراء بھی ہوں گے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ شعر پڑھ کے گھر گئے، ارے یہ شعر تو چھوٹ گیا، ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو ہوتا ہے گاڑی میں، ارے یار یہ بات تو رہ گئی. یا اگر یہ بات ہم نے پہلے کہی ہوتی، اور یہ میں نے کئی سال پہلے بھی میسم صاحب سے کہا تھا کہ یار یہاں کچھ پردے سا لگا دو تاکہ جو لوگوں کو زیارت کرنا ہو اپنا زیارت ویارت کریں آ کر کے، مجلس ڈسٹرب نہ ہو. تو اب انہوں نے تو سنا نہیں، لیکن یہ خواتین اگر مومنہ ہیں تو ان سے کہیں کہ اگر مجلس کے بعد بھی زیارت کیجیے گا تب بھی مولا رہیں گے، وہ کہیں جانے والے نہیں ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بر محمد وآل محمد. اچھا اس میں ادھر ادھر نظر جاتی ہے نا، ڈسٹرب ہو جاتا ہے آدمی کو. اور اچھا شوگر کے بعد تو حالت یہ بھول جاتے ہیں کیا کہہ رہے تھے، ابھی بھول گیا کیا کہہ رہا تھا. صلوات پڑھیے کلیکٹ کرتا ہوں. ہاں تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، جو نہیں کہنا چاہیے وہ نکل جاتا ہے، پھر بعد میں معذرت کرتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ نہیں. یہ سب ہوتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو بات پہلے کہنا چاہیے تھی وہ بعد میں کہہ رہے ہیں، جو بعد میں کہنا چاہیے تھی وہ پہلے کہہ رہے ہیں. کیا اس طرح کی چوک، اس طرح کی غلطی ترتیب کی العیاذ باللہ معاذ اللہ مولا کے یہاں ہو سکتی ہے؟ وہ خوب پہلے مقدمہ مضبوط ہو جائے تب بات مولا کے یہاں ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز جتنی اہم ہوگی وصیت نامے میں اسی نمبر پر ہوگی. صلوات پہلے یہ بات کہ جو چیز جتنی اہم ہوگی وصیت نامے میں وہ اسی نمبر پر ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ پہلے نمبر پہ کیا کہا ہے. ہماری گفتگو دوسرے نمبر کی ہے لیکن اس پر بھی تھوڑا سا گفتگو کرتا ہوں. تو وصیت کرتا ہوں میں تم کو اے حسن وجمیع اہل بیتی، سارے گھر والوں کو، وولدی سارے بچوں کو، ومن بلغہ کتابی اور جن تک میری یہ تحریر پہنچے. کیا وصیت کرتا ہوں؟ نمبر 1 بتقوی اللہ عز وجل ربکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا پالنے والا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو مرنا تو مسلمان ہی مرنا. یہ پہلی وصیت ہے. نمبر 1 پر مولا نے کیا کہا؟ تقوی. دیکھیے اس پر بہت رکنے کی ضرورت نہیں، خوب مجلسیں سنتے ہیں آپ. قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. یعنی اگر تقوی نہیں ہے تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول، تو اب وہ چیز تو نمبر 1 پر ہوگی، لہذا اس کو جانے دیجیے. اب آئیے موسٹ امپارٹنٹ کیا ہے. صلوات بر محمد. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مین نماز ہے، اور بے شک مین نماز ہے، وہی آج گفتگو کرنی ہے. ایسی ایسی حدیثیں ہیں نماز کے متعلق کہ آدمی ہل جائے، لرز جائے. رسول اللہ نے فرمایا من ترک الصلاۃ
متعمدن فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، بولیے، وہ کافر ہے۔ ایک ہمارے یہاں گناہ کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ علماء ہمارے فرماتے ہیں ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا حدیثوں میں جہنم بتائی گئی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ۔ جیسے قتل، قرآن نے کہا ہے کہ اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی سزا قرآن میں یا حدیث میں کیا بتائی گئی ہو؟ جہنم۔ ٹھیک، گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ روایات پڑھیے گا 7 سے لے کے 22-23 تک گنائے گئے ہیں۔ اس میں ایک گناہ ہے جس کو کہتے ہیں زنا۔ زنا کیا ہے؟ بولیے، ایسے نہیں ہوتی مجلس سے، یا تو آگے نہ بیٹھیے نہیں تو ساتھ چلیے۔ زنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یار ابھی سنایا میرے بھائی، خدا شاہد اگر میری کلاس میں ہوتا تو نکال دیتا۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی سزا جہنم ہو۔ زنا بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، تو زنا کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں، مگر یہ کہ توبہ کر لے، یا امام کی حکومت ہو تو اس کو یہاں کوڑے پڑ جائیں، 100 کوڑے جو ہے وہ اس کی سزا ہے۔ ورنہ اگر بغیر توبہ اور بغیر سزا کے مر گیا تو زناکار کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ لیکن یہ بتائیے، یہ زناکار زنا کرنے کے بعد مومن ہے کہ نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ آدمی نے زنا کر لیا، گناہ کبیرہ ہے، جہنمی ہے، مومن ہے کہ نہیں ہے؟ مومن ہے، اس لیے کہ مومن معصوم نہیں ہوتا، معصوم صرف 14 لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو گناہ مومن سے بھی ہوتا ہے، ولو یہ گناہ کبیرہ کیا ہو تب بھی آدمی کیا ہے؟ مومن ہے۔ ہو گئی بات؟ اب اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو چھٹے امام کی حدیث سن لیجئے، سنیے آپ کیا چیز ہے۔ امام فرماتے ہیں زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا، بولیے اب کیا ہو؟ سماج کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے؟ نماز نہ پڑھنے والوں کو سب بھیا بھیا کرتے ہیں، اور اس طرح کا جو عمل کرتا ہے اس کو سب بھگاؤ اس کو، بھگاؤ اس کو، جبکہ دین کیا کہہ رہا ہے؟ یہ گناہگار ہے مگر مسلمان ہے۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا، صلوات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا زنا کرنے والا کافر اگرچہ جہنمی ہے مگر مومن ہے، مگر نماز نہ پڑھنے والا، بولیے 2 ہو گئی۔ مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے، چاہے جتنا بڑھیا شامیانہ لے آئیے، جب تک وہ بانس نہیں ہوگا، لوہا نہیں ہوگا، شامیانہ ٹک سکتا ہے۔ یہی حال ہے نماز کا، چاہے جتنا بڑھیا عمل کر ڈالو، جب تک نماز کا ڈنڈا نہیں ہوگا اعمال کا شامیانہ ٹک نہیں سکتا ہے۔ صلوات آئیے تشریف لیں۔ وہ حدیث جو ہم لوگ بچپنے سے سنتے چلے آئے بڑی مشہور ہے، الصلاۃ عمود الدین، یہ تو یاد ہے سب کو نا، نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے، یہ سارے پلر ہٹا دیے جائیں یہ چھت رکے گی؟ یہی حال نماز کا ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت، بولیے رد ما سواہا، نماز قبول تو سب قبول، نماز رد تو سب رد، تو پورا دین ٹکا ہوا ہے کاہے کے اوپر؟ تو عقل کیا کہتی ہے؟
کہ اب تقوی کے بغیر تو کچھ قبول نہیں ہوگا. تقوی کے بعد اگر وصیت میں کوئی چیز آنی چاہیے تھی تو نماز. تعجب ہوگا آپ کو کہ امام نے نماز کے اوپر وصیت کی ہے، حج پر کی ہے، صلہ رحم پہ کی ہے، یتیموں پہ کی ہے، مگر تقوی کے بعد جو پہلی وصیت ہے امام کی صلوات برمام، اس سے اندازہ ہوتا کیا ہے. اگرچہ یہ آیت ہے مگر اس آیت کو امام نے وصیت کے طور پر کوٹ کیا ہے. پہلے نمبر پہ تقوی، دوسرے نمبر پہ نماز وماز کا ذکر بعد میں، پہلے یہ کام کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بولیے نہ ڈالو. یہ تو آیت کوٹ کی. تعجب ہو رہا تھا ہم کو کہ یار اتنی اہمیت نماز کی اور امام نے نماز سے پہلے اتحاد پر جو ہے وصیت لکھ دی، تو امام نے اس کا آگے خود ہی جواب دے دیا. صلوات سنیے، اتنی عظمت کے باوجود. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ کسی چیز کا ٹکراؤ واجب سے نہیں ہوگا. واجب تو واجب ہے. یہ جو افضلیت کے بات آتی ہے مستحبات کے مقابلے میں آتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ. فَإِنِّي، اب جملہ سنیے امام کا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، میں نے پیغمبر کو کہتے سنا ہے، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے. صلوات. آگے بھی روایتیں ہیں کہ بے شک نماز سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، لیکن نماز ہماری ایک وقت کی نہیں چھوٹتی. وہ ہے نا کس کا شعر ہے، شعر ویر تو یاد نہیں رہتا. خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. مولانا وسیع حسن صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹتی لیکن بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. جس کا پیسہ لے لیا دینے کا نام ہی نہیں لیتے. وعدہ کہیں کرتے ہیں مجلس کا، چلے کہیں جاتے ہیں. اب ایسے آدمی کے لیے روایت کہتی ہے کسی کی نماز روزہ دیکھ کے دھوکہ مت کھانا، پہلے یہ دیکھنا کہ سچ کتنا بولتا ہے، امانت دار کتنا ہے. صلوات بر محمد، یہ دین ہے آپ کا. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، میں نے پیغمبر کو کہتے سنا ہے، صلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا افضل من عامت الصلاة والصیام، عام نماز روزے سے بولیے افضل ہے. وَأَنَّ الْمُبِيرَ الْحَالِقَ، اور دو لوگوں کے درمیان لکڑی لگا دینا فساد ذات، نماز روزے سے افضل ہے صلح کروانا. وَأَنَّ الْمُبِيرَ الْحَالِقَ فساد ذات البین، اور دین کو برباد کرنے والی کیا چیز ہے؟ دو لوگوں کے درمیان بولیے لکڑی لگا دینا. ہو گئی. اب یہاں سے چلتا ہوں، اسی پر مجھے رکنا ہے. میرا مولا چاہتا ہے کہ مل کے رہو. واٹس یور نیم سر؟ عبدل افروز علی. کتنے بچے ہیں آپ کے سر؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ اتحاد کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ گیا؟ میرے والد کا انتقال ہوا سن 2002 میں، تو 24 سال ہو گئے. پرسوں نرسوں ایک صاحب ملے، کہنے لگے مولانا کمال ہے بھائی، 25 سال ہو گئے تمہارے ابا کو مرے ہوئے، ابھی تم لوگ ایک ہی میں ہو. تو یہ چیز جو ہے ماں باپ کو اچھی لگتی ہے. اگر خدا نخواستہ زندگی میں اللہ نہ کرے ایسا ہو، آپ کے بیٹے آپس میں لڑ جائیں، بولیے ایک دوسرے پر ایف آئی آر کر دیں، حق نہ حق کی بات اپنی جگہ ہے، ایک دوسرے پر ایف آئی آر کر دیں،
2 لڑکے اس میں سے جیل چلے جائیں، صحیح بتائیے گا افروز بھائی دل پر کیا گزرے گی؟ ٹینشن ہے یار، میری زندگی میرے لڑکے میرے سامنے لڑ گئے، امیر المومنین امت کے باپ ہیں، اگر ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو اب بتائیے میرے مولا کو کتنی تکلیف ہوگی، غیبت میں رہنے والے امام کو ہمارے جھگڑوں سے کتنی اذیت ہوگی۔ کم مولوی صاحب بات تو یار تمہاری بڑی پتے کی ہے، مگر یہ لوگ ایسی ایسی حرکتیں کرتے کہ کیا کریں؟ بات یہاں، اب یہاں سے چلوں گا، صلوات بر محمد۔ یہ سب ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسا ایسا فیس بک پہ میرے خلاف ڈالتے ہیں، ایسا ایسا واٹس ایپ پر ہنگامہ کرتے، کیا کروں؟ کیسے اتحاد ہوگا؟ یہ پہلا اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب طے کر لو کہ ہم کو معاف کرنا ہے۔ کہنے لگا مولوی صاحب ممبر سے پڑھنا بہت آسان ہے کہ معاف کرنا ہے، ہمارے جیسا بھائی ہوتا تب پوچھتے آپ سے کیسے معاف کیا جاتا۔ ابھی اس پر آؤں گا، پہلے 5 منٹ 1-2 حدیثیں معافی پہ سن لیجئے، صلوات بر محمد۔ دیکھیے زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے، سونا چاندی گیہوں جو چنا کشمش، اس کے علاوہ جو مستحبات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر زکوٰۃ نہ ہو، ہر چیز پر۔ آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کے جو ہے میتھ بڑا زبردست ہے، آپ کی بایو بڑی عمدہ ہے، آپ فزکس بہت اچھی جانتے ہیں، دین کہتا ہے تو فزکس اچھی جانتے ہو زکوٰۃ نکالو فزکس کی، تمہاری بایو بہت بڑھیا ہے زکوٰۃ نکالو بایو کی، تمہارا میتھ بہت اچھا ہے زکوٰۃ، صاحب اس کی زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ حدیث کہتی ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُ، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، علم کی زکوٰۃ اس کو پھیلانا ہے۔ قوم میں بہت سے بچے ہیں جو ٹیوشن نہیں کر پاتے، فیس نہیں دے پاتے، اللہ نے تم کو اس قابل کیا ہے، متولی سے بات کرو، تمہاری نہیں سنتے ہم سے آ کے کہو، ہم میسن سے بات کریں گے کہ بھیا درگاہ میں ایک کمرہ تم دو ایسے لوگوں کو کہ جو آ کے فری آف کاسٹ ان لڑکوں کو ٹیوشن پڑھائیں جن کی میتھ کمزور ہے، جن کی بایو کمزور ہے۔ صلوات بر محمد۔ ہر چیز کی، ارے گھر بنوایا آپ نے فروز بھائی؟ بنوا دیا، 10-20 لاکھ جو بھی لگا اس زمانے میں، پاپا ہیں الحمدللہ، تو پوچھ تو سکتے نہیں، اندازہ تو ہوگا کتنا لگا ہوگا، 10 لاکھ تو اس زمانے میں ہو گئی، چھوٹا سی مکان بنے کیا ہو، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی مکان کی زکوٰۃ کرے، میں نے تو 1 کروڑ کا مکان بنوایا، کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ ہم نے کہا وہی جیسے علم والی تھی۔ اب حدیث سنیے آپ، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، مکان کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے، مکان بنواؤ 1 کمرہ اٹیچ لیٹرین باتھ روم کے ساتھ مہمان کے لیے بنواؤ، پتہ نہیں کون مسافر پھنس جائے، کوئی چیز چھوٹی، آپ کو اللہ نے بہت خوبصورت بنا دیا، اس کی بھی زکوٰۃ ہے، اور ایک خوبصورتی کی زکوٰۃ کیا نکلے گی؟ سمجھ گئے آپ؟ وہاں بھی لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَمَالِ یا زکوٰۃ الحسن بول رہا ہوں، التعفف، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، حسن کی زکوٰۃ پاک دامنی ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ کل کو قیامت میں کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟ تو آدمی کہے گا اللہ میاں کیا کریں، اتنا خوبصورت بنایا تھا آپ نے، لڑکیاں مرتی تھی ہمارے اوپر، ہم کیا کرتے؟ تب روایت کرتی ہے اللہ حضرت یوسف کو لائے گا اور کہے گا یہ بتاؤ کیا تم اس سے زیادہ خوبصورت تھے؟ صلوات بر محمد۔ یہی سوال عورتوں سے ہوگا، یہی جواب عورتیں دیں گی،
تب خدا حضرت مریم کو لے کے آئے گا. تم کیا اس مریم سے زیادہ خوبصورت تھے؟ تو ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. سمجھ گئے آپ خوبصورت ہیں، زکوٰۃ یہ پاک دامنی. آپ نے مکان بنوایا، زکوٰۃ ہے مہمان خانہ بناؤ. آپ ایجوکیٹڈ ہیں، زکوٰۃ ہے اس کو پڑھاؤ پھیلاؤ. ویسے ہی صلوات بر محمد و وسیع حسن صاحب بیچارے ہائی اسکول میں پڑھتے تھے. اب گھر کی پوزیشن اچھی نہیں تھی، فیس جمع نہیں ہو پا رہی تھی. کیا نام ہے تمہارا یار؟ بھول گئے. محمد. یہ افریقہ میں رہتے تھے، ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا ان کے پاس. تو ان کے پاس چلے گئے. ہم نے کہا بھائی میری فیس جمع کر دو. کہا یتیم خانہ کھول رکھا ہے کیا؟ چلے آئے بھائی میری فیس جمع. کہا ایسے منہ لٹکا کے چلے گئے. بہرحال ان سے انٹر ہو گیا، بی اے ہو گیا، ایم اے ہو گیا. مگر یہ بات لگ گئی. محنتی تھے، تیز تھے، سول کی تیاری کی، آئی پی ایس ہو گئے. سمجھے؟ اب ادھر ادھر پوسٹنگ. وہ صاحب لکھنؤ کے ایس پی بن کے آ گئے. تب تک ان کا کوئی کیس پھنسا ہوا تھا. کسی نے کہا کہ صاحب اس وقت لکھنؤ کے ایس پی اپنی برادری کا آیا ہے. تو انہوں نے سوچا چلو یار ملتے ہیں. اب جا کر ملے. اب اس 10 سال میں بھول گئے تھے سب، لیکن جیسے ہی ان کو دیکھا، تم ہی تھے بیٹا جس نے ہم کو بھگایا تھا اپنے گھر سے فیس. اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی یہ جینزی جو کہلاتے ہیں نا، سب لوگ سن لیجئے، ان کو ہلکے میں مت لیجئے. آج جو انٹر ہائی اسکول کا لڑکا ہے 10 سال کے بعد کہاں پہنچ جائے گا اور آپ کو اس سے کون سا کام پڑ جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہٰذا ان نوجوانوں سے بنا کے رکھیے. صلوات بر محمد. سمجھ رہے ہیں؟ خوب. میں گیا دبئی، اسی سے تجربہ ہوا. تو ایک لڑکا لے گیا بہت بڑے ہوٹل میں. ارے صاحب ہزاروں خرچ کر دیے اس نے دینار میں. میں نے کہا یار اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہت ہے. وہ ہوٹل ایسا تھا جس میں 100 درہم انٹری فیس تھی، 2500 روپے، 2600. کہنے لگا نہیں مولوی صاحب آپ کو یاد نہیں ہوگا، ہم لوگ وثیقہ میں کھیلتے تھے کرکٹ. ایک بار کسی نے چھکا مار دیا، گیند غائب ہو گئی. اب لڑکے کھڑے ہیں، کوئی نہیں تھا جو 20 روپے 50 روپے دے کے گیند منگوا دیتا. آپ کمرے سے نکلے، کیا بات ہے بھائی رک کیوں گیا؟ مولوی صاحب گیند. آپ نے 50 کا نوٹ نکالا. وہ ہم لوگ بھولے نہیں ہیں. سمجھے؟ 15 سال کا 50 روپیہ 15 سال کے بعد 2500 کا کھانا کھلا دیتا ہے. صلوات بر محمد. لہذا ان لڑکوں کو ہلکے میں مت لیجیے. ایک اور صلوات بر محمد. خوب. تو اب یہ پہنچ گئے ایس پی صاحب کے یہاں. صاحب ایسا ایسا کام، آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا آپ وہ ہیں. اب یاد آ گیا اس کو، ہائی اسکول کی فیس کے لیے گیا تھا. دل کیا کہتا ہے؟ سب کا کام کر دینا، اس کا کام نہ کرنا، ہے نا، انتقام، بدلہ. لیکن اب آئیے دین کیا کہتا ہے؟ ایس پی بنے ہو، اس کی بھی زکوٰۃ ہے. صلوات بر محمد. دین ہمارا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ المقتدر العفو، پاور کی زکوٰۃ معاف کرنا ہے. آپ پاور میں ہیں، بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، اچھے کام کیے. میں نے ایک مکان لیا، بیچنے والا بیچ کے چلا گیا، کرایہ دار خالی نہیں کر رہا. بہت پریشان، کل کر ڈالا، کچھ نہیں ہوا. یہ بہرحال ایک اچھی شخصیت تھی، ان کے پاس گئے، پاور میں تھے. کہ ٹھیک ہے حضور کل خالی ہو جائے گا. کیا کیا؟ ایک فون کیا، صبح مکان خالی ہو گیا. یہ بڑھیا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن دین کہتا ہے ایسے پاور والوں کا سب سے بڑھیا کام کیا ہے؟ روایت کہتی ہے احسن افعال المقتدر العفو، سب سے بڑھیا کام پاور میں آنے کے بعد معاف کرنا ہے. صلوات بر محمد. تو یہ معافی کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے تبھی تو صلح ہوگی. اس لیے 2-3 روایتیں معافی پہ سنا دی. اب ایک روایت اور سن لیجیے بڑی مزیدار. کہتے ہیں قیامت آئے گی، اللہ قیامت میں ایک فرشتے سے کہے گا پکارو.
جس کا بھی میرے اوپر کچھ بقایا ہو آ کے لے لے. بڑے غضب کی روایت. من کان لہو علی اللہ اجر فلیقم، جس کا بھی خدا پر کوئی اجر باقی ہو وہ کھڑا ہو جائے. روایت کہتی ہے فلا یقومون الا العافون، کوئی کھڑا نہیں ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے معاف کیا ہو. آپ دیکھ رہے ہیں معاف کرنا کتنی بڑی بات ہے. اب لگتا ہے جو صاحب لوگ بیٹھے تھے ان کا کچھ منہ بنا ہوگا، یہ ایسا کیسے؟ پیغمبر نے فرمایا کیوں؟ قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اب قرآن میں آیت ہے سورہ مبارکہ شورا میں، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے، دو لوگوں میں صلح کروا دے، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. تو اب آپ نے غور کر لیا، معاف کرنا، صلح کروانا، خدا کہتا ہے میرے اوپر واجب الادا ہے تمہارا اجر. اتنی اہمیت ہے. مگر اب مگر پر آئیے، صلوات بر محمد. مولوی صاحب ساری بات آپ کی ٹھیک، آپ سب صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے جیسا خاندان اگر ہوتا تب پوچھتے آپ سے معاف کرنے کا کیا مطلب ہے نا؟ آپ کو کیا ممبر پہ پھینکیے، چلے جائیے پھینک کے، موٹی موٹی کتابیں لے کے بیٹھیے، حدیث سنائیے، پبلک کی سمجھ میں آئے نہ آئے جائیے پھینک کے. میں نے کہا نہیں، میں کوشش کروں گا. یہ دیکھیے یہ جو ہمارے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، دیکھیے کوئی کہے نہ کہے، ایک سیریل چلتا تھا، ہم نے نہیں دیکھا ہے، سنا ہے، کیا نام تھا؟ گھر گھر کی. یہ جو مجلس ہے نا اس وقت کی، گھر گھر کی کہانی ہے. نند کو بھاوت سے شکوا ہے، سمجھا؟ بیچاری یہ لوگ بیٹھی ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ پڑھنا چاہیے نا. ساس کو بہو سے شکوا ہے، بہو سے ساس کو شکوا ہے، بہن کو بھائی سے ہے، بھائی کو بھائی سے ہے. یار گھر میں کچھ نہ کچھ ہے. اور صاحب کیا بتائیں، بس مولانا صاحب مولا کے ڈر سے ہم بھائی جان کے یہاں آتے جاتے ہیں، ورنہ بھابھی نے تو ہمارے لیے ایسی بات کہی کہ زندگی میں قدم نہ رکھتے. میں نے کہا آپا خالی آپ ہی کی بھابھی نہیں ہیں، دنیا میں بہت سی بھابھیاں اس طرح کی ہیں، دنیا میں بہت سی نندیں اس طرح کی ہیں، دنیا میں بہت سی بہویں اس طرح کی ہیں. تب میں نے کہا تم اس پر عمل کرو جو تمہارے نبی نے کہا ہے، پھر دیکھو گھر کیسے جنت بنتا ہے. صلوات ہمارا حدیثیں، 2 حدیثیں سناؤں گا جلدی جلدی. نمبر 1، ایک شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہتا یا رسول اللہ اہل بیتی ابو اللہ توثبوا الا قطیعۃ لی وشتیمہ، میرے گھر والے، خاندان والے، ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے مجھے گالی پھکڑ دینا، میری برائی کرنا، مجھ سے قطع رحم کرنا. فَأَرْفَزُهُمْ، یا رسول اللہ چھوڑ دو ان لوگوں کو، ہے نا؟ یہ آج کے حساب سے سوال ہوا کہ نہیں ہوا؟ پیغمبر نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اگر تم چھوڑو گے اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. مطلب ہماری نند اتنا ہمارے خلاف کرتی ہے کہ وہ اپنا جھیلے گی، تم اپنا کام کرتی رہو. ہماری بھاوج ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ ان کو کرنے دو، تم اپنا کام. یہ ہو نہیں سکتا. تو رسول اللہ نے کہا نہیں ہو سکتا تو اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. اس نے یہی پوچھا نا کہ میرے خاندان والے، میرے گھر والے میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، چھوڑ دوں ان کو. نبی نے کیا فرمایا محمد بھائی؟ اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. اب ذرا بتائیے سب لوگ مرد و عورت، اگر اللہ ہم کو چھوڑ دے تو دنیا میں ہمارا کوئی ہے؟ تب وہ تو ہڑبڑا گیا، کہنے لگا تب ماذا اصنع یا رسول اللہ، تب میں کیا کروں؟ پیغمبر نے 3 کام فرمایا. صلوات پڑھی، سمجھا کے پڑھی. تم اپنا نام بتاؤ، بھول جاتے ہیں.
شان محمد شانو. تو صاحب ایک دن ہم لکھنؤ چار باغ ریلوے اسٹیشن پہ اترے، جیب کٹ گئی. اب ادھر ادھر پریشان حال گھوم رہے ہیں. جانا تھا سرفراز گنج، وہ لوگ لینے آئے نہیں. تو سرفراز گنج تو اپنا جانا بوجھا ہے، ٹیکسی کریں تھے، مگر جیب میں کچھ ہوتا نا. تب تک شانو بھیا مل گئے. ارے میں نے کہا یہ تو وہ ہے یار جو ہے وہ ذی الحج کی مجلس والا اپنا گروپ کا آدمی ہے. ابے شانو جی حضور ایسا. ارے کیا بتائیں، وہ جھٹکے میں کسی کو لینے آئے تھے، وہ شرٹ بدل گئی اور والیٹ جو ہے وہ اس میں رہ گیا دوسرے والے پینٹ میں. کوئی بات نہیں بھائی، نہیں لایا ہے آدمی، ہو سکتا. تب تک سرفراز گنج والے آ گئے، انہوں نے گاڑی بٹھایا، چلے گئے. راستے میں دیکھا کہ ٹھیلے پہ کھڑے یہ کچھ پھل خرید رہے ہیں اور انہوں نے 500 کا نوٹ نکال کے دیا. میری نظر گاڑی سے دور میں سے پڑ گئی. ٹھیک ہے، والیٹ گھر چھوڑ گیا، بات ختم ہو گئی. ایک 10 برس کے بعد فیض آباد ریلوے اسٹیشن پہ یہ دکھ گئے اسی حالت میں. خیریت؟ بولی صاحب جیب کٹ گئی. اب بتائیے وکیل صاحب بولیے. محمد حیدر میاں، ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ دنیا میں کسی کی مدد کر دینا، شانو کی مدد مت کرنا، یہی نا. لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کسی کی مدد کرنا یا نہ کرنا، شانو جیسوں کی مدد ضرور کرنا. صلوات پر یہ دین ہے ہمارا. کہتا یا رسول اللہ تو میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا توتی من حرمک، اس کو عطا کرو جو تمہیں محروم کرے. 1 2 صلوات پڑھیے، بڑا مزیدار. سل من قطعک. اب فرض کر دیے یہ شانو بھائی ہمارے بھائی ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، چچیرے بھائی خلیرے بھائی ہیں. ان کے 3 لڑکوں کی شادیاں ہوئی، ہمیں نہیں بلایا. ہمارے 2 لڑکوں کی شادی ہو گئی، ہمیں نہیں بولا. ہم نے بلایا، یہ آئے نہیں. اب ہمارے یہاں تیسری شادی ہے، گھر میں میٹنگ ہوئی. اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر میں ایک آدھ جو ہے وہ نیتا ہوتی ہے، چاہے بہو ہو چاہے بیٹی ہو، تو ایک آدھ وہ ہوتی ہیں. تو ہمارے گھر میں بھی ہے. تو اب وہ بھائی کس کو کہنے لگے؟ سب تو ٹھیک ہے بابا، شانو انکل کو نہ بلائیے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ نہ اس میں آئے نہ اس میں آئے، نہ بلایا، نہ یہاں بلایا نہ وہاں بلایا. ہمارا فیصلہ یہی ہوگا نا. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کسی کو اس شادی میں بلانا یا نہ بلانا، شانو کو ضرور بلانا. دوسرا جملہ کیا؟ سل من قطعک، جو تم سے نہ توڑے اس سے جوڑو. یہ آسان کام نہیں ہے. سلوات پڑھیے، قصہ سناتا ہوں آپ کو، بہت مزہ. خوئی کا نام سنا ہے؟ بولیے. یہ ہماری جو ہے وہ بہنیں بیٹیاں مائیں سنیں غور سے، زیادہ تر جھگڑے اسی بات پہ ہوتے ہیں. آپا ہمارے لڑکے سے کر لو. ارے سب ٹھیک ہے مگر اب ہماری لڑکی کا کلر دیکھ رہی ہو تم، اس کے بعد بھی کہہ رہی ہو اور تمہارے لڑکے کا رنگ کیسا ہے. اتنی بات میں جو ہے وہ آنا جانا سب بند. نہیں کیا جھگڑا کس بات کا؟ یہی کیس ہو گیا آگے خوئی کے ساتھ. صلوات درواز سنیا، بڑا مزیدار ہے. ہاں خوئی رحمت اللہ علیہ، ان کی لڑکی کا رشتہ آیا اپنوں ہی میں سے. وہ لڑکا جس کا رشتہ آیا، اتفاق نے اس نے بھی اس عورت کا دودھ پیا تھا جس کا اس لڑکی نے دودھ پیا تھا، مگر اتنا نہیں تھا کہ جس سے رشتہ حرام ہو جاتا. مگر آغا خوئی نے احتیاطاً رشتے سے منع کر دیا. وہ بھی مولانا تھے شاید، اور صاحب حرام تو ہے نہیں، کہ بھائی احتیاطاً رشتہ منع ہو گیا. تو وہ جو جن کے آگے رشتہ تھا وہ ناراض ہو گئے. آنا جانا بند، بول چال بند. ہمارے بھی تو ایسے ہی جھگڑا ہوتا ہے نا. لیکن سنیے جو دین سیکھتے ہیں، آغا خوئی کے لیے میں بھی سوچ میں پڑ گیا جب میں نے یہ دیکھا. ہر شب جمعہ نجف میں رہتے تھے، مولا کی زیارت کر کے نکلتے تھے. ان کے جہاں جاتے تو رشتہ دار جو ناراض ہیں، رشتہ انکار کیا تھا، ان کے یہاں دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. وہ ایسے غصے والے، دروازہ ٹک، لا حول ولا قوت، دروازہ بند. آپ بتائیے کتنے دن جائیے گا؟ ایسا رشتہ دار ہو جائے، بولیے آپ لوگ،
جائیے گا اسی جو ہے وہ نند کے یہاں، جائیے گا اسی بھاوج کے یہاں، جائیے گا اسی خالہ پھپھو کے یہاں، دروازہ بند۔ جانتے ہیں کتنے دن ہوا یہ؟ صلوات پڑھیے محمد والی۔ یہ امام نہیں ہے، یہ ہمارے علماء میں سے ایک ہے۔ ہر شب جمعہ کھٹکھٹاتے تھے، ٹک واحد لاہور، دروازہ بند۔ کتنے دن گئے معلوم ہے بیٹا؟ 2 سال۔ حد ہوتی ہے؟ لگاتار 2 سال تک گئے۔ لاسٹ والی جمعرات کو یہ ہر عالم ہوا کہ انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا کیا آیا، ہنسی آ گئی۔ بھئی کہاں تک تم تپو گے؟ ہنسی آ گئی۔ اچھا آؤ بیٹھو، دین یہ کہتا ہے۔ صلوات پر محمد، سمجھ میں تو کتنا حکم دیا رسول اللہ نے؟ وکیل صاحب نوٹ کرو، یہ کام آئے گا۔ صل من قطعک، نمبر 1، جو تم سے ناتا توڑے اس سے جوڑو۔ تعطی من حرمک، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو۔ تعفو، وہی بات آ گئی، تعفو عن من ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ اب جو نبی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر یہ 3 کام کر لے گئے، اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا۔ آپ بتائیے، اگر خدا کسی کا پشت پناہ ہو جائے تو ساری دنیا ایک طرف، خدا کی پشت پناہی ایک طرف۔ صلوات بر محمد، اور فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اس میں ایک حدیث اور سناتا ہوں، لیکن وقت نہیں، دھیرے دھیرے 11 بج گیا، جلدی جلدی آگے بڑھو۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، ہماری بات کہاں سے چلی تھی؟ چھوڑو، جانے دو، معاف کرو، ہے نا؟ ہمیں تمہارے شوہر ہی کی تو بہن ہے نا، چھوڑو، جانے دو۔ اس کے لیے حدیث سنا دی، تمہارا ساتھ اللہ دے گا اگر تم ایسا کرو گے یا کرو گی۔ یہ ایک ہو گیا۔ اب آئیے 2۔ دیکھیے مولوی صاحب، آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب کوئی کسی کے کیریکٹر پر انگلی اٹھاتا ہے نا تو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اس پر میں آپ کو 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی گھر سے قدم باہر نکالے، خوب توجہ سے سنو، جو لوگ اپنی نند، بھاوج یا ساس سے یا بہو سے پریشان ہیں، وہ لوگ یہ 2 حدیثیں سن کے برداشت کرو۔ ابھی آگے بھی سناؤں گا کیسے ہمارا گھر جنت بن سکتا ہے، اہل بیت کے روایات کے زیر سایہ۔ روایت کہتی ہے اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے، کاہے کے لیے؟ تاکہ کسی کے بارے میں ایسی بات بیان کرے کہ وہ بے عزت ہو جائے، یہی نا؟ روایت کہتی ہے کہ اس کا قدم زمین پر نہیں پڑتا، بلکہ اس کا قدم جہنم میں پڑ رہا ہے۔ ایک روایت، دوسری سنیے، وہ تو بہت مزیدار ہے۔ روایت کہتی ہے من روا روایتا لأخیہ یرید بہا شیئا، اگر کوئی اپنے برادر مومن کے لیے کوئی بات بیان کرے، مطلب یہ ہو کہ وہ بے عزت ہو جائے، ہی نہ ہوا۔ روایت کہتی ہے کہ اگر وہ گھر کے کونے میں بیٹھا ہوگا، اللہ اس کو چوراہے پہ نکال کے پہلے بے عزت کرے گا، پھر اس کو موت آئے گی۔ تو جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ تم ٹینشن نہ لو، تمہارا بدلہ ہم لیں گے، تو اللہ کے بدلے سے بڑھ کے کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ تمہارے خلاف ایسی ایسی بات کہی کہ بے عزتی ہوئی نا، اللہ کہتا ٹینشن مت لو، یہ جنہوں نے کہا ہے نا، جب تک یہ بے عزت نہیں ہو جائیں گے تب تک ان کو مرنے نہیں دوں گا۔ وقت نہیں، ورنہ وہ بھی سنا دیتا کہ تمہارے لیے بھی ہے کہ جب تک تم کو اللہ پاک نہیں ظاہر کر دے گا تب تک دفن نہیں ہونے دے گا۔ صلوات بر محمد۔ یہ کتنا طریقہ ہو گیا؟ جلدی جلدی، یہ 2 ہو گیا۔
تیسرا صلوات بر محمد. اچھا دیکھیے ایک نقصان بھی ہے کہ جو معاف کرنے کو شریعت کہہ رہی ہے نا اس میں ایک نقصان بھی ہے. تم بتاؤ بیٹا ایلیا کیا نام ہے تمہارا؟ ایلیا. ان کے ابا بہت اچھے شاعر بھی ہیں خطیب بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ خود بھی اچھی شاعری کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جب آدمی کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے تو زبان پہ کنٹرول تو رہتا نہیں. تو ایلیا بھائی بھی بڑے شاعر ہو گئے, بڑے جناب کے بیٹے ہیں, تو وہ ایٹھن ان کے اندر ایسا نہیں ہے, مثال دے رہا. تو وہ ہو گئی. ایک دن بات نکلی بنارس میں کہ یار وسیع حسن صاحب کو بلایا جائے مجلس کے لیے. یہ بیٹھے تھے, کہنے لگا وسیع حسن صاحب کو بلائیے گا, ہمیں ان کو آتا کیا ہے, جاہل آدمی ٹیٹے کرتے ہیں ممبر سے. بھائی اتنی بات تھی. کسی نے آ کے مجھ سے بیان کر دیا, میں واقعی جاہل آدمی. میں نے کہا ایلیا مجھ کو کہے گا جاہل, اس کو خود کیا آتا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے بھائی, بدلہ لے لیا آپ نے. ہاں, باپ جاہل, دادا جاہل, ساتھ پشتے جاہل, وہ کیا بات کرے گا. ہو گئی بات. اب مریں گے تو ہم بھی نا, حساب تو آنا آنا پائی پائی کا ہے. کہا صاحب آپ نے ان کے باپ کو جاہل کیوں کہا, ان کے دادا کو جاہل کیوں کہا, ان کی سات پشتوں کو جاہل کیوں کہا. مگر صاحب انہوں نے ہم کو جاہل کہا تھا. کہا تو آپ ان کو جاہل کہہ دیتے, بات برابر. تو جتنا انہوں نے کہا تھا اتنا تو برابر ہو گیا. اب باپ جاہل, دادا جاہل, خاندان جاہل, اس کا حساب کون دے گا. سمجھ گیا. یا کیا نام ہے آپ کا, بھول گئے, کل بتایا تھا. قاسم بھائی دیکھ رہے ہیں آپ, دھان پان ہے بالکل کمزور سے, تھوڑا بادام وادام کھاؤ بیٹا. قاسم بھائی کو کسی بات پہ غصہ آیا, انہوں نے پبلک کے سامنے مجھے ایک تماچا مار دیا. مجھے غصہ ہے, میں نے پورے پاور سے جھاپڑ مارا ان کو. تو ان کا جو دباؤ تھا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اس کی الگ زبان ہوتی پریشر کی, وہ مثلاً اتنا تھا, ہمارا صاحب 5 گنا زیادہ ہو گیا. تو جتنا ان کا پریشر تھا اتنا تو برابر ہو گیا. اس کے بعد جو ہمارا پریشر زیادہ تھا اس کا حساب کون دے گا. اسی لیے علماء اخلاق میں ایک بڑا نام ہے برہوم نراقی کا. انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ چونکہ آدمی جب غصے میں آتا ہے تو غصے میں آدمی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا. جب کنٹرول نہیں کر پاتا تو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. جیسے ہی حد سے آگے بڑھے گا مظلوم کی جگہ ظالم ہو جائے گا. تو کرے کیا کہ اس چکر ہی میں مت پڑو. یہ سارا بدلہ اللہ کے حوالے کر دو. جب اللہ بدلہ لے گا تو اسے تگڑا بھی لے گا اور تمہارے اوپر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا. صلوات درما. اب سمجھ میں آ گئی. تو اس لیے بس آخری بات ہے مولوی صاحب, بات تو صحیح ہے لیکن ایسی ایسی بات کہی ہے برداشت نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. آپ ہم لوگ تو بہت جایا کرتے ہیں نا میاں بیوی کے جھگڑے میں, ساس بہو کے چکر میں. تو آخری جب سب سمجھا لیجیے آپ, ساس کو یا بہو کو یا لڑکی والے کو یا لڑکے والے کو, دیکھیے مولوی صاحب سب ٹھیک ہے آپ کی بات, مگر یہ کمبخت ایسا زہر بولتی ہے یا ایسا طنز کرتا ہے برداشت کے باہر ہے. یہ کہتے ہیں نا ایک چیز اگر سمجھ میں آ جائے مزہ آ جائے گا. صلوات بر محمد اور ختم. حساب کتاب قیامت میں اس کے کئی طریقے بتائے گئے. قرآن میں بھی ہے. ایک جگہ ہے تولا جائے گا, ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ سب کو اس کے ہاتھ میں اس کا نام عمل دے دیا جائے گا. اب قرآن کی آیت ہے, اللہ کہے گا اقرأ کتابک, پڑھو اپنا نام عمل, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج اپنا حساب خود کرو. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے.
تو اس کا مطلب سب کو اس کی ڈائری دے دی جائے گی۔ اب یہاں سے حدیث سنیے، اپنی مثال رکھ کے عرض کرتا ہوں۔ ڈائری پکڑا دی گئی، اللہ نے کہا اپنا حساب خود کرو، نمبر دو۔ اب وسیع صاحب نے اپنا کھولا، اور میری ڈائری نہیں ہے۔ کیوں؟ میں کربلا گیا تھا، میں نے حج کیا، میں نے یہاں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، وہاں تو یہ گناہ جو میں نے کیا نہیں وہ لکھا ہے۔ یار یہ لگتا ہے کسی اور کی کاپی ہے، غلطی سے میرا رول نمبر چڑھ گیا ہے۔ تو اب یہاں سے وہ تو آئے تھی، یہ روایت ہے، انسان کہے گا محشر میں پالنے والے لیسا ھذا کتابی، یہ میرا نام عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ فإنی لا أرى فیہا طاعتی، اس میں تو میری کوئی نیکی دکھی نہیں رہی ہے۔ 4 بار کربلا گیا ہوں، 3 بار حج کیا ہے، 10 بار عمرے گئے ہیں، یہاں کوئی لکھا ہی نہیں ہے، یہ میری ڈائری نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی، ان ربک لا یضل ولا ینسا، تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے۔ وہ جو تم چوراہے پہ بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کر رہے تھے، یا جو جا کے تم میکے میں اپنے ساس کے خلاف باتیں کر رہی تھی، وہ ساری نیکیاں اللہ نے تمہاری ساس کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ صلوات بر محمد، اللہ نے ساری نیکی تمہاری بہو کے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ تو اب فرض کیجئے، کیا نام ہے آپ کا؟ رضا عباس بھائی کی ہم نے برائی کی، تو ہمارے سارے اعمال کہاں چلے جائیں گے؟ رضا عباس بھائی کے کھاتے میں۔ ہم نے حج کیا، ہم کئی بار کربلا گئے ہے، ہم جو ہے اللہ کا شکر ہے اتنا گیہوں پیدا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، مجلسیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے رضا عباس کی برائی کی، ہمیں کل انہوں نے ایسی بریانی دی تھی کہ شریف آدمی کھا ہی نہیں سکتا، بہت اچھی بریانی تھی، یہ مثال کے لیے ہے۔ تو اب ہم نے جب غیبت کی تو ہمارے اعمال نکل کے کہاں گئے؟ رضا عباس کے کھاتے میں۔ تو بغیر مکے گئے حج کا ثواب ان کے اکاؤنٹ میں، بغیر کربلا گئے زیارتوں کا ثواب ان کے کھاتے میں، بغیر ممبر پر آئے مجلسوں کا ثواب ان کے کھاتے میں۔ اگر اس بات کا یقین ہو جائے تو ان کو برا لگے گا اگر میں ان کی برائی کروں گا۔ مولوی صاحب تھوڑا اور کچھ اور مل جاتا ہے نا، یہی بات گھروں میں ہے، آپا تھوڑا اور، تاکہ تمہاری اور نیکیاں ہمارے کھاتے میں آئے۔ اور جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں جب ان کی برائی ہوتی ہے تو وہ تحفہ دیتے ہیں بغیر بجائے ناراض ہونے کے۔ صلوات ہم سناتا ہوں، ختم۔ ایک اور صلوات بر محمد۔ ایک مولانا تھے، بس تمام ہو گئے۔ ایک جناب تھے، لکھنؤ کی زبان میں جناب تھے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم گڑبڑ ہوں تبھی ہمارے خلاف لوگ ہوں گے۔ کبھی کبھی ناسمجھی میں، لا علمی میں، ناجانکاری میں لوگ شریفوں کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن منع کرتا ہے جب تک 100% یقین نہ ہو جائے کان مت دھرنا لوگوں کے ادھر ادھر سمجھانے میں۔ تو وہ مولانا بڑے بزرگ عالم تھے، جناب تھے، مگر رضا عباس تکتے تھے ان سے مثلا۔ اب وہ کہیں چوراہے پر ان کی غیبتیں کر رہے تھے، ابے یار یہ جناب ایسی حرکت کرتے ہیں، ویسی حرکت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پہنچانے میں مزہ آتا ہے، وہ جا کے جناب کے یہاں بیان کر آئے کہ آپ کو فلاں ایسے ایسے کہہ رہے تھے۔ جناب پڑھے لکھے آدمی، کتابوں پہ نظر ان کی، زمیندار گھرانے کے آدمی تھے، باپ دادا سے جائیداد ملی تھی، باغات تھے۔ نوکر کو بلایا، وہاں سے تھوڑا چیکو توڑ لو، وہاں سے ثمر بہشت آم توڑ لینا، وہاں سے یہ لے لو، ایک 10 20 50 کلو
پھل تیار کر کے کل لے جاؤ ان کے یہاں دے آنا اور کہہ دینا کہ جناب نے سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جو تحفہ آپ نے بھیجا ہے اس کا بہت شکریہ، ہم ویسا تو نہیں دے سکتے، ہماری طرف سے کچھ پھلی نوش فرما لیجئے۔ اچھا جو آدمی کسی سے تپا ہوتا ہے افروز بھائی تو اس کی اچھی بات بھی اس میں کہیں نہ کہیں کچھ چکر ہے نکالتا ہے۔ وہ وہاں سے غصے میں آ گئے جناب کے یہاں، میں نے آپ کو کون سا تحفہ بھیجا جو آپ نے اتنا سارا سامان بھجوایا، آپ کے ہر کام میں طنز ہوتا ہے۔ ان کا بیٹا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ وہاں وزیروں کے ہوٹل پہ بیٹھ کے تم ناظم صاحب کے امام باڑے والے کاک چاہ کنکر پہ وزیروں مرحوم کے ہوٹل پہ بیٹھ کے تم ہماری برائی کر رہے تھے۔ اب بات تو صحیح تھی، چپ، نہیں مجھ کو کچھ برا نہیں لگا، لیکن روایت یہ کہتی ہے جو برائی کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں آ جاتی ہیں جس کی برائی ہوتی ہے۔ تو تمہارا حج ہمیں مل گیا، تمہارا روزہ ہمیں مل گیا، تمہاری زیارت ہمیں مل گئی، تو ہم نے کہا بھئی اتنا سب تم نے دیا ہے تو ایک وقت ہماری طرف سے پھل ہی کھا لو۔ صلوات بر محمد۔ بولیے آپ لوگ، میرے بچیوں میری بہنوں، اگر یہ کانسیپٹ ہمارے دماغ میں گھس جائے، کسی ساس کی نند سے لڑائی ہوگی، کسی بھاوج کی نند سے لڑائی ہوگی، کسی بہو کی ساس سے لڑائی ہوگی، کسی بھائی کی بھائی سے لڑائی ہوگی، ہمیں تم جاؤ جو کیا تم جھیلو، ہم تو مسکرا رہے ہیں کہ آپا نے ساری نیکی ہمارے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ بس یہ اگر 3-4 چیزیں ہم لوگ نوٹ کر لیں، مل کے رہنا آسان ہو جائے گا۔ اور میرے مولا کی خواہش ہے، قرآن میں آیت تو ہی ہے بٹ میرے امام کی خواہش ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل کے رہنا، آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے، تھوڑا تم برداشت کر لو ہم تم کو سمجھیں گے، تھوڑا تم برداشت کر لو ہم تم کو سمجھیں گے، یہ برداشت کا مادہ بڑھا لو، سماج خوبصورت بن جائے گا۔ صلوات پر محمد۔ ارادہ تو میرا مصائب میں کچھ تھا، لیکن اس وقت تھا کہ جب میں فضائل پڑھتا 40 سے 45 منٹ، تب وہ لمبے مصائب کا ارادہ تھا، مگر 1 گھنٹہ تو ایسے ہی ہو گیا، تو بس 3-4 منٹ مصائب سن لیجئے۔ اب تاریخیں کل کے بعد آئیں گی تو بس مجلسیں سنیے گا۔ صلوات بر محمد وعلی۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے آج مجلس نہیں تھی، آج جو ہے وہ کلاس چل رہا تھا کہ گھر کو کیسے سنبھالا جائے۔ بس 2-4 جملے مصائب کے سن لیجئے، سب چلے گئے۔ میرا مولا اکیلا ہے، میرا مولا تنہا ہے، فنظر یمینا و شمالا، حضرت نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا۔ یہی تو میر صاحب نے فرمایا ہے، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ بے زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ جو میں نے بات کل بھی کہی تھی کہ ہم لوگوں کے ساتھ دقت یہ ہے، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم لوگوں کا دل سخت ہو گیا ہے۔ ورنہ آپ اپنے کو، میری بہنوں بیٹیوں، اپنے کو حضرت زینب کی جگہ رکھ کے دیکھو۔ پہلے میں آپ کو آئیے تصور میں لے چلتا ہوں، تب آپ بی بی کی بات سمجھیں گے کہ کیا کلیجہ تھا حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ کم سے کم تعداد کربلا میں یزیدی فوج کی کتنی لکھی جاتی ہے؟ 25,000۔ لکھنے والوں نے 30 بھی لکھا ہے، 35 بھی لکھا، آگے بھی ہے، لیکن کم کو اگر مانیے تو کتنا ہے؟ 25 سے 30,000۔ یہ 72 لوگوں کے لیے 25,000 بھی کم نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں،
امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ 200، مرد عورت بوڑھے بچے سب ملا کے نیئر اباؤٹ 200۔ ادھر کتنے تھے؟ کم سے کم 25,000۔ 25,000 آدمی کے ساتھ خیمے کتنے لگیں گے؟ اونٹ کتنے ہوں گے؟ گھوڑے کتنے ہوں گے؟ ان کے لیے کتنے؟ تو 25,000 فوجی۔ اب آپ سوچئے کتنے بڑے رقبے میں پھیلے ہوں گے۔ جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو دکھائی دیں گے نا۔ اور ادھر امام کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 250، 200 ہے نا، بس نا۔ اب دیکھیے میری بات سمجھیے، معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں حضرت عباس کی شہادت ہلکی ہے، قاسم کی شہادت ہلکی ہے، حبیب کی شہادت نہ، لیکن غور کیجئے، حبیب شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، اکبر چلے گئے، بڑا غم ہے ان بیویوں کے لیے، ماؤں کے لیے، لیکن کم سے کم اتنی ڈھارس تو ہے نا کہ ابھی بھیا ہے۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا پایا، اتنی ڈھارس تو عورتوں کو ہے نا کہ ابھی بھیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے جس وقت در خیمہ پہ آ کے امام نے کہا ہوگا زینب خدا حافظ، اب بولیے جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن ہوں گے نا۔ ایک بھیا کا سہارا تھا سو وہ بھی جا رہے ہیں، اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، چنانچہ اب روایت کہتی ہے آگے بڑھی، دوڑ کے امام سے لپٹ گئی، بھیا میں نہ جانے دوں گی۔ اے بھیا، اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے۔ میں نے پڑھا نہیں ہے، ایک بزرگوار نے فرمایا کہ جب امام کو یہ محسوس ہوا کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے، میں نے اسی لیے کہا نا اپنے کو جناب زینب کی جگہ رکھ کے دیکھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت کو یقین ہو گیا کہ اب زینب سے اجازت آسان نہیں ہے تو فرماتا ہے کہ فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، حضرت نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ اب کیا تھا اس اشارے میں نہیں معلوم، اختیار امامت استعمال کیا، کیا کیا، جدا ہو گئی، شرح صدر ہوا، ٹھیک ہے بھیا جاؤ خدا حافظ۔ ذوالجناح پہ سوار ہوئے، میں 2-3 جملے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، جیسے ہی چند قدم چلے تھے، اگرچہ بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے مگر ہے کتابوں میں، کہتے ہیں جیسے ہی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے پھر سے آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ۔ پلٹ گئے، مڑ کے دیکھا زینب، اتر گئے۔ اب کیا؟ تم تو اجازت دے چکی تھی، اب کیا؟ اماں نے کہا تھا میرے لال اے بھیا بندے قبا کھولو، کوئی بی بی کے دل سے پوچھے
جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے پہ کل خنجر گرا. جزاکم ربکم. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. یا اللہ قیام قیامت تک اس جگہ کو اس مرکز کو ذکر حسین کے لیے باقی رکھ. بس 2 جملے آئے میدان میں. لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, زمین پر آ گئے. یہ امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جو اپنے باپ کے نام سے مشہور ہیں, ابن شبیب. ایک دن امام رضا علیہ السلام نے کہا یا ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی للحسین. اے فرزند شبیب جب کسی بات پہ رونے کا دل چاہے نا تو حسین پہ رونے خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. یا ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی للحسین. اسی میں ایک جگہ شاید امام رضائی سے ہے جو انہوں نے امام کی شہادت کے لیے فرمایا. جانتے ہیں امام رضا نے کیا فرمایا؟ ذبح کما یذبح الکبش. میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور. گر پڑے. فجلس الشمر علی صدرہ. شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا. میں کہوں گا مولا آپ نے صحیح فرمایا, لیکن آقا جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو اس کا اپنا اصول ہے. کیا گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے, چھری تیز کر لی جاتی ہے, پانی پلا لیا جاتا, لیکن ہائے میرا مظلوم ماں المذبوح بالقفا, سامنے سے نہیں پسے گردن, کند خنجر, سوکھا گلا. جیسے بھی ہوا حضرت کو شہید کر دیا گیا. خلاصہ سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. دنیا میں میرے بھائیوں, دنیا میں لاکھ دشمنی ہو, جب آدمی مر جاتا ہے ساری دشمنی ختم ہو جاتی ہے. اب تو مار چکے تم نا, اب تو سر الگ کر لیا نا, اب تو گلا کاٹ چکے, اب تو بس کرو. مگر یہ چیز آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. تبھی تو امام رضا نے کہا تھا اگر کسی چیز پہ رونے کا دل چاہے تو حسین. ارے دنیا میں جو میرے امام کے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ نہیں. یہ جو
ون چینل دیکھتے ہوں گے نا، تو ایک سال ایسے ہی ریکارڈنگ کر رہا تھا وہاں، تو دوران ریکارڈنگ ان کے جو ڈائریکٹر ہیں عمران رسول صاحب، وہ آ گئے وہاں اسٹوڈیو میں، کہنے لگے مولانا صاحب ایک خاص گزارش لے کے آئے، اگر کر سکیں آپ۔ ہم نے کہیے، کہنے لگے کچھ شروع سے آخر تک بیٹھ کے آپ اس طرح سلسلے وار مسائل پڑھ رہے ہیں کہ جو بوڑھے لوگ جلوس میں نہیں جا سکتے، مجلس میں نہیں جا سکتے، ان کے لیے ہم عصر عاشورہ اس کو نشر کر سکیں۔ تو خیر ہم نے بھی کوشش کی، جلدی جلدی جو ہو سکا ایک 50-55 منٹ کے مسائل پڑھے۔ اس میں میں نے کتاب کے حوالے سے ٹی وی پہ یہ پڑھا، تب تک میں نے بھی کہیں نہیں پڑھا۔ اب مر جاتا ہے آدمی، دشمنی ختم ہو جاتی ہے نا، لیکن جب امام شہید ہو گئے اب تو بس کرو نا۔ سنیے گا، یہ ابن سعد لعنت اللہ علیہ، اس نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائے۔ میں نے اس دن کی ریکارڈنگ میں کتاب رکھ کے حوالے کے ساتھ اس کو پڑھا، 10 زنا زادے۔ راوی کہتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد میں نے 10 کے بارے میں تحقیق کی، پتا چلا 10 کے 10 زنا زادے تھے، 10 زنا زادے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ گئے۔ نبی کے لال کا جسم مبارک زمین گر میں کربلا پہ پڑا ہے، 10 گھوڑے، مگر رکیے، رو چکے آپ، مجلس ہو گئی، پھر بھی ایک جملہ باقی ہے، پہچان لو بھائیو میرا امام کتنا عظیم ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے رک جائیے، یہ بات سنیے، ختم کیا میں۔ اب آپ بتائیے کہ امام علیہ السلام کے جسم مبارک پر کتنی طرح کے زخم رہے ہوں گے؟ کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، بعض روایتوں میں جن کمبختوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولوں میں پتھر رکھے ہے نا، اور اس کے بعد یہ 10 گھوڑوں کا، تو کہیں گھوڑوں کی ٹاپیں، اتنی طرح کے زخم ہوں گے نا بھئی۔ یہی سنانے کے لیے اور مجلس تمام کہتے ہیں جب حضرت کو دفن کیا گیا، امام سجاد آئے، امام کی پشت مبارک پر گھٹا تھا جو کسی چیز کا زخم نہیں لگتا تھا۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا آپ کے بابا کی پیٹھ پہ وہ گھٹا کیسا تھا؟ جواب سنیے گا، امام نے فرمایا میرے بابا امام حسین مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں کو پہنچاتے تھے۔ فریاد ہے یا رسول اللہ، جس آدمی نے بوریاں لاد لاد کے فقراء کے گھروں میں پہنچایا، آج کربلا کے میدان میں 6 مہینے کا بچہ لیے فریاد کر رہا ہے مجھ پر رحم مت کرو۔ ارے اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو، اسے تھوڑا سا پانی